ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے اور پاکستان پر یہ گرے لسٹ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ پیرس میں یہ اتوار سے عام اجلاس جاری ہے ایف اے ٹی ایف کا، اور پاکستان جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی اور ان کی مالی امداد کے خاتمے کے حوالے سے اب تک جو اقدامات کرتا رہا ہے اس پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے گا، اور اس پر جائزہ لیا جائے گا کہ اپریل میں حکومت پاکستان نے کون کون سے اقدامات اٹھائے ہیں اور کس طریقے سے اس تمام تر جو قوانین ہیں ان پر عمل کیا ہے۔ تھوڑا سا اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کی 40 تجاویز اس کے معیارات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کمیشن نے جون 2018 میں ایک ہدایت نامہ تیار کیا تھا جسے ایس ای سی پی ریگولیشنز کہا جاتا ہے، اور اے پی جی کی رپورٹ کے مطابق 40 تجاویز میں سے پاکستان نے صرف ایک مالیاتی اداروں کی رازداری قوانین کے حوالے سے مکمل عمل درآمد کیا تھا، اور 4 شعبے ایسے ہیں جس پر ابھی بھی فقدان پایا جاتا ہے۔ 26 شعبوں میں جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا اور 9 پر بڑی حد تک عمل درآمد کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ 18 اکتوبر کو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ویلکم کرتے ہیں شاہد امین صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ سر، آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا کہتی ہے؟ جو عمل درآمد اب تک پاکستان اٹھا چکا ہے، چاہے وہ روک تھام ہو دہشت گردی کی مالی امداد کے حوالے سے، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے اقدامات ہوں، اور اب تک جو اقدامات اٹھا لیے ہیں پاکستان نے، کیا وہ کافی ہیں کہ ہم نکل سکیں گرے لسٹ سے؟ ہماری نظر میں تو کافی ہیں۔ ہماری حکومت جو ہے پورا تعاون کر رہی ہے، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں کوئی سیاسی حکمت عملی چل رہی ہے جس میں غالباً ہندوستان کا کوئی رول ہے، کیونکہ وہ کو چیئر بھی ہے ایف اے ٹی ایف کا، اور یقیناً ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں پھنسایا رکھا جائے یا پاکستان کو بلیک لسٹ کرا دیا جائے، بلکہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے تو اعلان بھی کر دیا کہ پاکستان بلیک لسٹ ہونے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمارا قومی مفاد تو یہی ہے کہ ہم ہر ممکن طریقے سے اس سلسلے میں تعاون کریں۔ ویسے بھی دہشت گردی کی فائنینسنگ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس کے بالکل شدید مخالف ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے جو مختلف قوانین ہیں ان کو ہم آہنگی میں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دشواریاں ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں بعض ٹیکنیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاید 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیں ایف اے ٹی ایف کو پورا یقین دلانا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو بھی ہم دور کریں گے، اور یہ کہ اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے اسٹریٹ فارورڈ فائنینشیل ایشو کہ کون سی ریگولیشن ہے جس کے ذریعے سے اس قسم کی منی لانڈرنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے، ماضی میں بھی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رہ چکا ہے، لیکن اس بار ایسی کیا بات ہے کہ پاکستان اقدامات بھی اٹھا رہا ہے؟ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قوانین کو سخت کیا گیا ہے، پھر کرن تنظیموں کے خلاف بھی بھرپور کارروائیاں کی ہیں، اس کے باوجود آخر یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ تشویش کی بات ہے، یہ خطرناک بات ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ جب ہماری حکومت پورا تعاون کر رہی ہے تو پھر اس قسم کے وہاں پہ امپریشن کیوں ہے یا اعتراضات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کو ہمیں بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینا ہے۔ جو کچھ بھی ان کے تحفظات ہیں یا جو کچھ بھی ان کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار کی جو ہمارے پہ ایک لحاظ سے خطرہ ہے اس کو دور کیا جائے، اور ویسے بھی ٹیررزم ایسی سلسلہ ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال میں جو کچھ بھی ہمارے یہاں اگر بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وغیرہ ان کو دور کیا جائے، ساتھ ہی ہم بار بار اصرار کریں کہ انڈیا جو ہے اس میں ایک قسم کا جان کے کوئی کھیل کھیل رہا ہے کہ پاکستان کو مصیبت میں پھنسایا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہر پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے، اور ابھی جب ایران کا دورہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مصالحت کار نہیں بلکہ ایک سہولت کار کا کردار پاکستان اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان ادا کروں گا، اور کل وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پر بھی جا رہے ہیں۔ اب یہ تہران اور ریاض میں جو کشیدگی ختم کرانے کا مشن ہے، شاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان واقعی اپنا اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ میرے خیال میں تو اس کے امکانات ہیں۔ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جو ایسا رول ادا کر سکتا ہے جس کے بیک وقت
سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور دونوں کے تعلقات کی اتنی اہمیت ہے ہمارے لیے، قومی اہمیت ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ بھی۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، ٹریڈیشنلی ہمارے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان از ویل کوالیفائڈ ٹو پلے دس رول۔ اور پھر ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ دونوں ملکوں کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان ایسا رول ادا کرے۔ ایران میں آپ نے دیکھا ان کے صدر اور رہبر جو ہیں اپنے آیت اللہ خامنہئی صاحب، انہوں نے بہت مثبت باتیں کی، پاکستان کے مشن کو بہت اپریشیٹ کیا، اس لیے کہ گویا کہ اس میں ایران کی اس میں تعاون تو پورا شامل ہے۔ سعودی عرب کے رول کے بارے میں تھوڑی سی مجھے کنسرن ہے، کیونکہ پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان سے ان کی بات ہوئی ہے، جو کہ وہاں کراؤن پرنس ہیں، اور ان کی رضامندی سے یہ ہو رہا ہے، لیکن کل میں نے دیکھا سعودی وزیر خارجہ جو ہے یا منسٹر آف اسٹیٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو کوئی درخواست نہیں کی پاکستان کو میڈیشن کی، تو یہ ایک لحاظ سے ایک منفی سگنل ہے۔ ماضی میں بھی مجھے یاد ہے کہ 2016 میں پرائم منسٹر جب ہوتے تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی ایسی کوشش کی تھی، اور سعودی عرب نے فوراً یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو پاکستان کو یہ درخواست نہیں کی ہے کہ میڈیشن کا رول ادا کرے۔ اب دیکھیے دونوں فریق جب تک پورا تعاون نہیں کریں تو پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں کل کا دورہ بہت اہم ہے، اس سے واضح ہو جائے گا کہ کیا پاکستان کا رول ہوگا۔ اگر محمد بن سلمان جو ہیں، جن کے ساتھ عمران خان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، اگر وہ اس سلسلے میں کوئی پاکستان کو پوری طریقے سے انکریج کرتے ہیں، تب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ سعودی عرب جو ہے یمن کی جنگ میں 4 سال سے پھنسا ہوا ہے، کچھ حاصل نہیں کیا سوائے نقصانات کے اور بربادی کے، کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب میں بالکل یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اسی نقطے کو لے کر پاکستان کس طریقے سے مصالحت کار کا یا سہولت کار کا کردار جو ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اسی نقطے کو لے کر کس طرح کرے کہ کنونس کر لے سعودی عرب کو؟ اب دیکھیں نا، اس میں کنونس کرنے کا تبھی موقع ہوتا ہے جب وہ فریق خود ماننے کو تیار ہو۔ میرے خیال میں سعودی عرب میں ایک یمن کے وار کے سلسلے میں ایک وار ویرینس ہے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم 4 سال سے پھنسے ہوئے ہیں، حاصل کیا ہے ہم نے، اور بدنام ہو رہے ہیں، خزانے پہ اتنا بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے اور ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں ایک اب نیا ایک تھنکنگ تو ہے کہ شاید یمن کے مسئلے سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور عمران خان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ویسے تو اختلافات ایران سعودی عرب کے بہت سارے ہیں، لیکن یمن کی وار کے سلسلے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ یہ اگریمنٹ ہو جائے کہ دونوں فریق جو ہیں جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، ایران کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ وہ ہوتی ریبلز کی کوئی مدد نہیں کر رہا، نہ مدد کرے گا یا اس کے اسلحہ فراہم نہیں کرے گا، سعودی عرب کہے کہ ہم مزید اٹیکس ہم روک رہے ہیں، کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو یقیناً عمران خان کے مشن کو تقویت ملے گی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ سارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں، یہ خوش فہمی ہے، یہ بڑے شدید اختلافات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کافی لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ صحیح، کافی لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگر پاکستان اس کام کا ایک اٹھا چکا ہے تو اس کو ایک لمبے پروسیس سے گزرنا ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان واقعی کوئی مصالحت کا کردار ادا کر سکے۔ پوائنٹ ٹیکن شاہد صاحب، اور اچھی خبر پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے۔ آج برطانوی شاہی جوڑا پاکستان پہنچ رہا ہے، رات پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے وہ پہنچ جائے گا۔ برطانوی شہزادے ولیم اور کیٹ مڈلٹن آج پہنچیں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا، اور 4 دن کا یہ دورہ ہوگا۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے کہ ماضی میں اس طرح کے کس طرح سے دورے ہوتے رہے، یہ دیکھیے اور پھر اس پر بات کریں گے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دورہ 5 روزہ ہے، جس میں صدر سے، وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی، لاہور شہر بھی جائیں گے اور وہاں پر کالجز کا بھی جو ہے وہ ان کو وزٹ کروایا جائے گا شاہی جوڑے کو، اور بڑا اچھا ایک سائن ہے۔ شاہد امین صاحب 1961 میں جب یہ کڑی شروع ہوئی تھی ملکہ برطانیہ کے دورے سے، اور یہ آج بھی جاری ہے، اسی کا تسلسل ہے یہ، اور اس کا یہ جو سائن میں نے کہا یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جب بھارت بار بار یہ کہتا ہے، اور پھر پاکستان پر اور بھی دوسرے معاملات ہیں کہ جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، پاکستان تو عالمی دنیا کے سامنے بالکل تنہا ہو چکا ہے، لیکن جب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی جوڑا بھی دورہ کر رہا ہے، کچھ ہی روز بعد ترک صدر بھی آئیں گے پاکستان کے دورے پر، تو یہ کتنا اچھا اور پازیٹیو سائن ہے شاہد صاحب؟ یہ بہت پازیٹیو سائن ہے، اور انڈیا کے
प्रोपेगेंडे की बिल्कुल नफ़ी करता है। और देखिए बरतानिया के साथ ताल्लुकात हमेशा पाकिस्तान के बड़े अच्छे रहे हैं और ये जो सरबराहान की जो दौरे लगते रहे ये उसकी अक्कासी करता है। आपको अंदाज़ा है कि वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा है, कोई 1 मिलियन के करीब पाकिस्तानी वहाँ पे हैं और माशाल्लाह उनमें से बाद में तो सियासी तौर पर बड़ी तरक्की की है। उनमें एक तो अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी होते थे और इस वक्त मेरे ख्याल में चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं और भी वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं उन कैबिनेट के अंदर शामिल हैं। और तजारत के लिहाज से वो बहुत अहम है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अहम है। दूसरे बरतानिया जो है यूरोप में इंडिया पाकिस्तान के मामलात पे एक एक्सपर्ट समझा जाता है। अगर आप बरतानिया को अपने हक में कर लें तो उसका इन टर्न यूरोप जो है उस पर उसका बड़ा असर रसूख है। तो फिर आपको मालूम है BBC है कि जो मीडिया है वो बहुत पावरफुल अभी तक है दुनिया में। सही है कि बरतानिया की वो पोजीशन नहीं रही जो माजी में थी और आजकल तो वो एक और झगड़े में फंसा हुआ है EU से निकलने की, उसमें काफ़ी मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन बहरहाल उसकी बड़ी मरकज़ी हैसियत है। लंदन की जो मनी मार्केट में पोजीशन है वो दुनिया में यकता है। इन चीज़ों को देखते हुए फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है और बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान कॉमन हैं। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बरतानिया के साथ पाकिस्तान के बड़े खुसूसी ताल्लुकात हैं और उनको कायम रहना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के कौमी मफाद में है। शाहिद साहब, ज़ाहिर है ये सरकारी दौरा तो नहीं है लेकिन बावजूद इसके इसकी अहमियत बहुत है। तो जो इसकी अहमियत है ज़रा उस हवाले से आप क्या बताएंगे नाज़रीन को कि इस दौरे को पाकिस्तान के लिए और उसकी अहमियत के हवाले से कितना अच्छा समझा जा सकता है? देखिए अजीब बरतानिया का सिस्टम है कि वैसे तो रॉयल फैमिली के पास या क्वीन के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन साथ ही में ब्रिटिश रॉयल्टी जो है वो उनके अवाम में बहुत ही हर दिल अजीज़ है। इस कदर उनके हर चीज़ को फॉलो किया जाता है। आज उन्होंने क्या खाना खाया है, क्या कपड़ा पहना, हर चीज़ पे कौम की नज़र रहती है। तो गोया कि एक ख़ास फ़ायदा तो यह है इनके दौरे का कि जो कुछ भी वो यहाँ पे रॉयल कपल करेगा फुली रिपोर्टेड इन ब्रिटेन। उसका मतलब है पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त मीडिया कवरेज मिलेगा और फिर यकीनन एक गुडविल से होती है। अगर यहाँ पे जैसे मैं समझता हूँ उनका दौरा इंशाल्लाह कामयाब होगा और एक किस्म का कल्चरल एक्सचेंज भी होगी और वो यकीनन चाहेंगे यहाँ के लोगों से घुल मिल जाएँ और हमारे रिवाज को अप्रिशिएट करें। ये सारी चीज़ें बरतानिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगी। मैं समझता हूँ मीडिया कवरेज से इसकी बड़ी अहमियत है और पाकिस्तान क्योंकि चाहता है कि उसका दुनिया में इमेज अच्छा हो तो इस लिहाज से इमेज अच्छा होने इमेज बिल्डिंग के लिए बड़ी अच्छी एक चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है और जो स्टाइल स्टेटमेंट की बात की शाहिद साहब ने, तो एक औरत होने के नाते बता दूं कि केट मिडलटन के स्टाइल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग और उनकी तमाम तर जो चीज़ें हैं अब देखना ही होगा कि इस दौरे के बाद यहाँ की ख़वातीन कितना फॉलो करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।